اس ذات برحق کو جب اس خالق کل نے مبعوث فرمایا تو وہ جو کسی کے احسان جتلانے کو اس کائنات میں انتہائی ناپسند فرماتا ہے، اور جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے با ایمان لوگو تم احسان جتلا کر یا ایذا پہنچا کر اپنے دیے ہوئے صدقات کو باطل مت کر لو، لیکن جب اس کے محبوب کی بات آتی ہے، جب ذات سید کائنات کا تذکرہ آتا ہے، جب وجہ تکوین کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اس میں لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے با ایمان لوگوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب اس نے اس رسول برحق کو انہی میں سے مبعوث فرمایا جو اس کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور تزکیہ کرتے ہیں، اندرون کی صفائیاں کرتے ہیں، کتاب و حکمت عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ ذات کہ جو کسی پر احسان جتلانا پسند نہیں کرتا، لیکن جب اس کی بات آئی، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بات آئی، تو اس نے ٹھوک بجا کے بات کہی کہ لقد من اللہ، اور یہ ذات قدسی کہ جن کا نام ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، کہ وہ جو اس کائنات کی تخلیق کا سبب ہے، کہ وہ وقت جب یہ کائنات نہیں تھی، یہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ہوا تھی، نہ پانی تھا، نہ بارش تھی، نہ برف تھی، نہ میدان تھے، نہ پہاڑ تھے۔ تو اس وقت اس ذات برحق نے کنت کنزا مخفیا، میں چھپا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، اور یہ جو جانا چاہنا تھا اس کا، وہ جو نور تخلیق کیا اس نے اپنا، اور اس نور میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا اس نے پیک کر رکھا۔ اور یہ جو ارشاد کہ لولاک لما خلقت الافلاک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو تخلیق ہی نہ کرتا۔ اس کائنات کی ہر خوبصورتی، ہر حسن آپ کی ذات کے مرہون منت ہے، کہ جو کچھ اس کائنات میں خوبصورتیاں آئیں، جو کچھ اچھائیاں آئیں، جو کچھ بہتریاں آئیں، وہ آپ ہی ذات کے صدقے میں ہے، آپ ہی کی وجہ سے ہے۔ اور وہ اللہ جو ہر خیر، ہر برکت عطا کرنے والا، انعامات سے نوازنے والا، اور ہر شے سے بے نیاز و بے پرواہ ہے، جب اس کے محبوب کی بات ہو تو احسان جتلا کر اس حقیقت کا اظہار فرماتا ہے، اور اپنی مخلوق کو یہ باور کرواتا ہے کہ اس ذات بابرکات کی حیثیت اور مقام کا احساس اور ادراک کرو جنہیں میں نے تم میں بھیجا ہے، ان کی عزت، ان کا ادب، ان کی توقیر، ان کا احترام، یہ ہر با ایمان کے لیے لازم ہے، اس لیے کہ یہ شرط ایمان ہے۔ اس میں کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی حال میں، کسی بھی انداز میں ایک رائی کے دانے کے برابر فرق آیا اس عزت میں، اس توقیر میں، اس ادب میں، اس احترام میں، تو ایمان گیا۔ اگر تم اس شرط ادب کو ملحوظ نہیں رکھو گے، اس میں کوتاہیاں کرو گے، میں کمی کرو گے، یا ان کی کسی بھی بات میں نافرمانی کرو گے، تو تمہارے تمام تر اعمال اکارت جائیں گے، بیکار چلے جائیں گے، کیونکہ آپ کی ذات اور ذات برحق وہ ذات ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ الذی یراک حین تقوم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ کھڑے ہو تو وہ تو آپ ہی کو دیکھا کیے ہے،
وہ تو آپ ہی کے جلووں میں ہے، اور اس سے متصل وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اس کائنات میں ادا ہونے والا ہر سجدہ وہ کسی بھی جگہ، کسی بھی حال میں، کسی بھی انداز میں ہو، جو بھی سجدہ اللہ کی بارگاہ میں ہو رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اس میں آپ ہی کا تصرف ہے۔ یہ بات ایک، اس سے اگلی بات کہ جب اللہ تعالیٰ نے، اور یہ آیہ مبارکہ پہلے بھی آئی کہ انبیاء کرام سے عہد لیا، انہیں تمام تر نعمتیں عطا فرمائی، ان کے لیے ایمان لانا لازم قرار دیا، تو یہ با ایمان لوگوں کے لیے ایک انعام کی بات ہے۔ یہ وہ جو اس ذات مبارک پر ایمان لائے ان کے لیے ایک خوشی، مسرت، انبساط کی بات ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بھی کسی کو کسی انعام سے نوازا جاتا ہے تو اس کا دل مسرت اور شادمانی سے جھوم اٹھتا ہے، اس کی نگاہ میں اس نعمت کی جتنی قدر و قیمت ہوگی اس درجہ اس کی مسرت اور شادمانی ہوگی۔ لیکن جس چیز کے ملنے پر جذبات میں تلاطم پیدا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی اس کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر یہ چیز اسے نہ بھی ملتی تو بھی اسے افسوس نہ ہوتا، مل گئی تو اسے خوشی نہیں ہے۔ شمع رسالت، جمال مصطفی کے پروانے ایسے قدر ناشناس نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو ان میں مبعوث فرما دیا، اپنی محبت ان میں بھیج دی کہ وہ جو نبوت کا ماہ تمام ہے وہ جب طلوع ہوا تو ان کے آنگن میں مسرتوں اور شادمانیوں کی کلیاں چٹکنے لگی، ان کے دلوں کے غنچے کھل کر شگفتہ پھول بن گئے۔ اس خوشی میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ نباتات و جمادات، ہوائیں و فضائیں، انسان و فرشتے، غرض اس کی جمیع تخلیقات، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اس کائنات میں آمد ہوئی تو ہر کوئی خوشی سے جھوما کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ ارشاد ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ظہور ہوا تو ساتھ ہی ایک ایسا نور بھی نکلا کہ جس سے شرق و غرب کے سب آفاق روشن ہو گئے، اور یہ بھی کہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی وہ سال پورے عرب میں ان کی فصلوں کے حوالے سے، ان کے تجارت کے حوالے سے، ان کے مال مویشی کے حوالے سے، ان کے ڈور ڈنگر کے حوالے سے، ان کی عزت و توقیر کے حوالے سے ان کی پوری زندگیوں میں بہترین سال رہا۔ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پروانے یہ جانتے ہوئے اور تسلیم کرتے ہوئے کہ وہ اس کبریا کی بارگاہ میں اس احسان عظیم کا شکر ادا نہیں کر سکتے، کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ جتنی بڑی نعمت ہے اس پر اس طرح سے شکر ادا کیا جا سکے جو اس کا حق ہے، لیکن اپنی بساط کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق، اپنی کاوش کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنے عمل کے مطابق وہ اس بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر کے یہ محافل سجا کر، یہ خوشیاں منا کر اس کی بارگاہ میں کچھ شکر کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ جو میلاد کا منایا جانا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزاج ہے، اور یہ اظہار، یہ میلاد کی محفلیں، یہ میلاد کے جلوس، یہ میلاد کی ریلیاں، یہ امارات پر چراغاں، یہ گھروں کو سجانا، یہ اچھے کھانے کھانا اور کھلانا، ماشاءاللہ سبحان، یعنی یہ بات کہ خوشیوں کا ایک ماحول بن جاتا ہے یہ. بے شک، اور جب زمین پر اس اللہ کے بندے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میرے محبوب کی آمد کی خوشیاں کس طرح منا رہے ہیں، ماشاءاللہ کیسے میری نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں. بے شک، ان کی ان شکر گزاریوں پر، خوشیاں منانے پر میں انہیں نعمتوں سے نوازتا ہی چلا جاؤں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور یہ بھی ایک فطری بات ہے کہ محبوب کو پسند کرنے والا بھی کچھ پیارا لگتا ہے. واہ واہ واہ، اور آخر میں یہ بات کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، واہ کہ خوبصورتیوں کے مرقع، اے تمام حسن کی انتہا، واہ، و یا سید البشر، کہ اس کائنات میں جو کوئی آیا ہے اس کے سردار. من وجهك المنیر لقد نور القمر، آپ کا چہرہ ایسے چمکتا جیسے چاند. واہ لا يمكن ثنا كما كان حقه، واہ واہ، کہ آپ کی ثنا بیان کرنا جو اس کا حق ہے یہ ممکن ہی نہیں. یہ بے شک، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، واہ، کہ ایک اللہ کی ذات اور اس کے بعد جو عظیم ترین، جو اعلیٰ ترین، جو عرفہ ترین، وہ آپ ہی کی ذات ہے. ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ استدعا کہ ہمیں یہ محفلیں سجاتے رہنے کی، یہ جلوس نکالتے رہنے کی، یہ ریلیاں نکالتے رہنے کی، یہ کھانے پکا کے تقسیم کرتے رہنے کی، یہ دودھ تقسیم کرتے رہنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرماتا ہے، اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا اچھا سچا صحیح نیک امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین آمین.